السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلاس میں ہم لوگ ادلہ نبض کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھو یہ والا ٹاپک امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے سوال کلینکس میں بھی پوچھا جائے گا اور پھر یونانی پیتھو میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ لوگوں سے ایک کویشچن پوچھنا ہے۔ شاید کل کا ٹاپک یا پھر آپ نے اگر آج ہی پڑھا ہے پلے لسٹ سے تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ معائنہ نبض کے طریقے اور پھر شرائط کیا ہے۔ اگر آپ کلاس کے بعد اصول طب پڑھتے ہو تو وہاں پہ لکھا ہوگا نیر اعظم، یعنی شرائط کے بعد آپ کو آخری میں ایک لفظ دکھے گا نیر اعظم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ آتھر کا نام ہے یا پھر بک کا نام ہے؟ جو بھی ہوگا آپ اس سوال کا جواب مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ادلہ نبض۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نبض تو پلس کو کہتے ہیں اور پلس کی ڈیفینیشن ہم لوگ ٹھیک ٹھاک پڑھ چکے ہیں۔ ادلہ کسے کہتے ہیں؟ ادلہ دلیل کی جمع ہے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل پروف کو کہیں گے، ایویڈنس کو کہیں گے، ثبوت کو کہیں گے۔ یہ تو ہم لوگوں نے منطق میں پڑھ رکھا ہے، یعنی نبض کی حالت کو ہم لوگ ان 10 دلیلوں کے ذریعے پہچانیں گے۔ پلس کی جو بھی کنڈیشن ہوگی جس کے ذریعے ہمیں ہارٹ کے بارے میں پتا چلے گا نا کہ قلب کیسا ہے، اور پھر بدن کے حالات کے بارے میں پتا چلے گا۔ تو پلس کو معلوم کرنے کے لیے یہ 10 دلائل ہیں، انہیں ہمیں اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تھیوری کے حساب سے تو میں ٹھیک ٹھاک پڑھا دوں گی، لیکن پریکٹیکلی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنا ہے، کیونکہ یہ جو کلاسز ہوں گی نا اس میں تو ہم لوگ تھیوری کے حساب سے پڑھیں گے کہ ہاں ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور ہمیں اچھے سے یاد رکھنا ہے، لیکن پریکٹیکلی تو تبھی سمجھ میں آئے گا بہت سارے مریضوں کے نبض کا معائنہ کرو گے۔ ٹھیک، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ 10 دلائل کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو مقدار انبساط، پھر کیفیت قرا، زمانہ حرکت، زمانہ سکون، قوام اعلیٰ، خلا و امتلاء، ملمس، استوا و اختلاف، نظام و عدم نظام، وزن۔ اب ان کے میننگ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے کوئی بات نہیں، ابھی میں ایک ایک ورڈ کا میننگ آپ کو سمجھا دوں گی، اور دیکھو ان کا جو آرڈر ہے نا وہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیے، ایسے نہیں، بلکہ آرڈر کے ساتھ یاد رکھیں۔ اور ہاں، آج کی جو کلاس ہوگی اس میں جسٹ 5 ہی دلائل کے بارے میں بات کروں گی۔ ویسے میں چاہے تو 10 دلائل کے بارے میں ایک ہی کلاس میں پڑھا سکتی ہوں، لیکن ہوگا یہ کہ میں ٹھیک سے ریکارڈ نہیں کر پاؤں گی، اور ایڈیٹنگ میں ڈھیر سارا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، اور پھر شاید آپ بھی بور ہو جاؤ گے پوری کلاس سنتے سنتے۔ تو مجھے نہیں پسند کہ کلاس کو بورنگ بنایا جائے، بلکہ انٹرسٹنگلی، آسانی سے، تھوڑا تھوڑا میں اچھے سے سمجھا دوں۔ تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں مقدار انبساط، جو کہ نبض کی پہلی دلیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انبساط کا مطلب ہوتا ہے ایکسپینڈ ہونا، ٹھیک، یعنی چوڑا ہونا، پھیلنا۔ اور مقدار کسے کہتے ہیں؟ مقدار تو کوانٹیٹی کو کہتے ہیں۔ ہماری جو بھی نبض ہوگی نا، یعنی جو بھی آرٹری ہوگی، اس کے 3 ڈائمنشنز کی ہم لوگ بات کریں گے، ٹھیک، یعنی اس کی ہم لوگ لمبائی کی بات کریں گے، چوڑائی کی بات کریں گے، اور گہرائی کی بات کریں گے۔ اب دیکھیے جو بھی آرٹیریل وال ہوگی، اگر وہ بہت زیادہ لمبی ہے تو اس کو طویل کہتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ شارٹ ہے تو اسے قصیر کہتے ہیں، اگر دونوں کے درمیان ہے تو اسے معتدل کہتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ میم کیا طویل بھی ہوگا، قصیر بھی ہوگا؟ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی نبض ہے یا پھر جو بھی آرٹری ہے، جتنی سپرفیشیل ہے یا پھر مانو جتنی اچھے سے ہمیں دکھائی دیتی ہے، دکھائی مطلب نیکڈ ایسے نہیں دکھائی دے گی، بلکہ جتنی ہمیں محسوس ہوتی ہے جب ہم ایسے دبا کر دیکھیں گے نا 3 انگلیوں کی مدد سے، یا پھر 1 انگلی کی مدد سے، یا پھر 4 انگلیوں کی مدد سے۔ میں نے آپ کو کیا بتا رکھا تھا؟ جو بھی نبض طویل ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگ 4 انگلیوں کی مدد سے پہچانیں گے، نبض کا معائنہ کریں گے، ٹھیک۔ اب دیکھیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ڈائمنشن جو کہ ہم لوگ یہاں پہ لمبائی کی بات کریں گے، کہ کتنی لمبائی ہمیں نبض کی اچھے سے پالپیٹ کرنے پر احساس ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر بہت زیادہ لمبی ہوگی تو اسے طویل کہیں گے، اگر کم لینتھ محسوس ہوتا ہے تو اسے قصیر کہیں گے، دونوں کے درمیان ہے تو اسے معتدل کہیں گے۔ اب آپ کو یہی ڈاؤٹ ہوگا کہ میم ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ معتدل ہے کہ قصیر ہے کہ طویل ہے؟ جب آپ کو 4 انگلیوں تک احساس ہوگا آرٹیریل وال کی بیٹ کا تو وہ طویل ہے، بس ایک ہی انگلی میں بیٹ کا احساس ہوگا تو وہ قصیر ہوگا، اور اگر 3 انگلیوں میں ہو رہا ہے تو وہ معتدل میں ہو جائے گا۔ ایک ڈائمنشن کی یہاں پہ بات ہو گئی جو کہ لمبائی کو لے کر تھی۔ اب ہم چوڑائی کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر نبض بہت زیادہ چوڑی ہے تو اسے ہم لوگ عریض کہیں گے، اگر وہ بہت تنگ ہے تو ضیق کہیں گے، اور دونوں کے درمیان ہے تو معتدل کہیں گے، ٹھیک۔ میں نے یہاں پہ انگلش میں بھی لکھ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ براڈ یعنی عریض، نیرو یعنی ضیق، معتدل ان دونوں کے درمیان ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم لوگ آخری اور تیسرے ڈائمنشن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ گہرائی ہے۔
اگر بہت زیادہ ڈپریس ہوگی پلس تو اسے منخفض کہتے ہیں، اگر وہ ایلیویٹڈ ہوگی تو اسے مشرف کہتے ہیں، دونوں کے درمیان ہوگی تو وہ معتدل ہوگی۔ اب آپ یہ سوچو کہ مقدار انبساط کے لحاظ سے کون سی نبض اچھی مانی جائے گی، تو وہ معتدل ہے، ٹھیک۔ بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ شارٹ بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ براڈ بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ نیرو بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ ایلیویٹڈ بھی نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ ڈپریس بھی نہیں ہونا ہے۔ یعنی 3 ڈائمینشنز کے جو بہت زیادہ ہائیسٹ اور لوئسٹ پوائنٹ ہوگا یہ ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ ان تینوں کا جو درمیان ایوریج ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے، اس طرح کا ڈائمینشن اچھا مانا جائے گا مقدار انبساط کے لحاظ سے۔ شاید اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح کی نبض ہم لوگ اچھی مانیں گے۔ اب دیکھیے طول، عرض و اشراف کے لحاظ سے نبض کی 3 ٹائپس ہیں۔ اشراف یعنی یہاں پہ میں گہرائی کی بات کر رہی ہوں، عرض یعنی چوڑائی کی بات ہوگی، اور طول یعنی لمبائی کی بات ہوگی۔ 3 ڈائمینشن کے لحاظ سے یہاں پہ ان کی 3 اقسام ہیں، معتدل، عریض اور مشرف۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لمبائی میں نا یہ معتدل ہے، عریض یعنی اگر ہم لوگ چوڑائی کی بات کریں گے تو بہت زیادہ براڈ ہے، اور یہ ایلیویٹڈ ہے۔ 3 ڈائمینشنز آ گئے، اور ہر ڈائمینشن کی ایک ایک خصوصیت ہم لوگوں نے یہاں پر لے رکھی ہے۔ یہاں پہ دیکھو لمبائی بہت کم ہے، اور پھر یہ چوڑائی بھی ہے، اور یہ ایلیویٹڈ بھی ہے۔ یعنی 3 ڈائمینشن میں نا ایک ایک ڈائمینشن یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ میم ایسے ہی کیوں دیا گیا ہے، ہم اپنی مرضی کے حساب سے بھی تو لکھ سکتے ہیں، کہیں پہ معتدل، کہیں پہ عریض، کہیں پہ منخفض۔ دیکھیے اس کے بارے میں اصول طب میں ایسے ہی دیا گیا ہے، آپ چاہے تو یاد رکھو اور نہ بھی یاد رکھو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بس آپ کو ایسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ 3 ڈائمینشنز کے لحاظ سے مقدار انبساط میں نا 3 اقسام ہیں، اور پھر ہر ایک کی 9 ٹائپس ہوں گی۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے، دیکھیے 3 ڈائمینشنز ہے، اور پھر یہ کتنے ہیں؟ 3 3 3، یعنی 3 3 9، ایسے ہی ہوگا نا۔ جب آپ ان سب کو اچھے سے ملٹیپلائی کر دو گے تو 27 ہوگا 3 ڈائمینشنز، اور پھر سب کے 3 3 جمع کر دو اور ان سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو 27 اقسام بن جائیں گی۔ اور ان 27 اقسام کو ہمیں پڑھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ امپورٹنٹ پلس کے نام ہیں، انہیں یاد رکھنا پڑے گا۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے نبض عظیم، عظیم کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ بڑا ہو۔ یعنی یہاں پہ کس کے بارے میں بات کی جائے گی؟ لمبان میں یہ بڑا ہوگا، اور پھر عریض براڈ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایلیویٹڈ بھی ہوگا۔ یعنی 3 ڈائمینشنز میں جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ تینوں اسی میں آ جائیں گے، اسی لیے اس کو نبض عظیم کہتے ہیں۔ نبض صغیر کسے کہیں گے؟ یعنی بہت زیادہ چھوٹا ہونا۔ قصیر، ضیق اور منخفض کی بات ہوگی، یعنی 3 ڈائمینشنز میں تینوں کی جو لوئسٹ پوائنٹ ہوگی اس کے بارے میں ہم لوگ نبض صغیر یعنی شارٹ پلس کو کہیں گے۔ جب گہرائی اور چوڑائی بہت زیادہ ہو یا پھر کم ہو تو تب وہاں کا قوام غلیظ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ کیسے ہوگا؟ دیکھو مانو کہ جو بھی نبض ہے، جو بھی آرٹیریل وال ہے، وہ جتنا چوڑا رہنا تھا اس سے زیادہ براڈ ہے، اور اس سے زیادہ یہ ڈپریس ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو بلڈ کا ویلیوم ہوگا بہت زیادہ جمع ہو جائے گا، اور رہ کر اچھے سے غلیظ ویلیوم وہاں پہ بنا دے گا۔ دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیرو ہو گیا اور پھر ایلیویٹڈ ہے، جتنا خون اچھے سے بہنا چاہیے تھا ویسے نہیں بہ رہا، اور اتنی تنگی میں وہ رک کر غلیظ مادہ بنا سکتا ہے۔ تو اس کے چلتے دونوں طرح میں بھی یا پھر بہت زیادہ ہو گیا یا پھر بہت کم ہو گیا، تو دونوں کنڈیشنز میں نبض غلیظ ہو سکتی ہے۔ اور نبض رقیق کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ نیرو اینڈ ایلیویٹڈ ہوگا، یعنی جو بھی آرٹیریل وال ہے وہ تنگ ہوگی اور ایلیویٹڈ ہوگی۔ اب آپ کہو گے کہ میم یہاں پہ بھی وہی تو بات ہم لوگوں نے کی تھی۔ دیکھو الگ الگ کنڈیشنز ویری کرتے ہیں، ہمیں بس یاد رکھنا ہے کہ ہاں اس میں ایسے ہوتا ہے، اس میں ایسے ہوتا ہے۔ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اسی کو یاد کریں، اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ تو یہ 2 ہے، ٹھیک، عظیم اور صغیر، اور ان دونوں کے درمیان والا معتدل ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے، ایسے بھی نہیں کہ اسی کو یاد کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب نہ ہم لوگ بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں کیونکہ اصول طب میں دیا گیا ہے۔ یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آ گیا اور یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انشاءاللہ کام چل جائے گا۔ نبض غلیظ اور نبض رقیق کے درمیان والی ایک اور نبض ہوتی ہے جسے ہم لوگ نبض معتدل کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کے پیرامیٹر سے ہٹ کر ایک ایوریج پیرامیٹر ہم لوگ مان کر چلتے ہیں تو وہ نبض معتدل کہلائے گا۔ اب ہم دوسری دلیل کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ کیفیت قرا ہے۔ کیفیت کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے، یہ کیفا ورڈ سے بنا، اور کیفا کا مطلب ہوتا ہے کہ حالت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے۔ قرا ٹھوکر کو کہتے ہیں، بیٹ کو کہتے ہیں، پرکس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جب آپ آرٹری پر ایسے ہاتھ رکھو گے تو انگلیوں پر کیا محسوس ہوگا؟ قرا ہی تو محسوس ہوتی ہے، پرکس ہی کا تو احساس ہوتا ہے۔
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو بیٹ ہے قوی ہے یا پھر ضعیف ہے کہ معتدل ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا قوی بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، معتدل بھی ہوتی ہے؟ دیکھو اس کا ایسے مطلب ہے کہ اگر ٹھوکر کا احساس آپ کو زور سے لگ رہا ہے تو وہ قوی ہوگا، اور اگر بہت دھیمے سے ٹھوکر کا احساس ہوتا ہے تو وہ ضعیف ہوگا، اور دونوں کے درمیان ہے تو وہ معتدل ہوگا. یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ ڈھیر سارے انسانوں کے نبض کا معائنہ کرو گے. ایسے کہنے پہ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھو گے تو تب جا کر سمجھ میں آئے گا. ٹھیک، اب دیکھیے جو نبض ضعیف ہوگی، اگر آپ نے اس پر بہت زیادہ پریشر اپلائی کر دیا تو جس کے چلتے اس کی بیٹ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے وہ ضعیف ہے. بہت زیادہ پریشر اپلائی کر دو گے تو کہاں سے محسوس ہوگا؟ جو نبض قوی ہے یہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پریشر اپلائی بہت زیادہ بھی کر دو گے نا، تب بھی آپ کو بیٹ کا احساس ہوگا، پرکس کا احساس ہوگا. ان تینوں اقسام میں کیفیت قرا کے لحاظ سے نبض میں کون سی ٹائپ بہتر مانی جائے گی؟ تو نبض قوی، کیونکہ اس طرح کا احساس انہی لوگوں میں ہوگا جو انرجیٹک ہوں گے، جو ہیلتھی ہوں گے. نبض کی اقسام بلحاظ زمانہ حرکت، جو کہ تیسری دلیل ہے. زمانہ حرکت، حرکت کسے کہتے ہیں اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ حرکت موومنٹ کو کہیں گے، ایکشن کو کہیں گے، اور زمانہ پیریڈ کو کہیں گے. دیکھو ایک بیٹ کا کچھ وقفہ ہوگا نا، جو بھی پرکس ہوگا اس کا کچھ ٹائم پیریڈ ہوگا. اگر وہ بہت جلدی وقفے میں اپنا کام کمپلیٹ کرتا ہے تو اسے نبض سری کہتے ہیں. ویسے نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے کچھ تو ڈیوریشن ہوگا، جیسے مانو کہ ایک بیٹ کا یا پھر ایک حرکت کا 0.3 سیکنڈ ہم لوگ ایوریج مان کر چلتے ہیں. بس میں اگزامپل دے رہی ہوں، اس سے کم اس سے زیادہ کچھ بھی ہوگا، میں بس اگزامپل دے رہی ہوں. ٹھیک، تو 0.3 سیکنڈ میں ایک حرکت کو کمپلیٹ ہونا ہے، لیکن وہ اگر 0.2 سیکنڈ میں ہی اپنا کام کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبض سری ہے، یعنی بہت جلد اپنا ایکشن کر رہا ہے. اور نبض معتدل، یعنی مانو کہ 0.3 سیکنڈ میں ہی اس کا ایک حرکت کمپلیٹ ہوتا ہے. نبض بطیء، بطیء کا مطلب ہوتا ہے کہ سلو ہونا، یعنی یہاں پہ جو بھی پیریڈ ہوگا، ڈیوریشن ہوگا ایکشن کا، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. 0.3 سیکنڈ کے بجائے 0.5 سیکنڈ میں اپنا ایکشن کمپلیٹ کرتا ہے. شاید اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر جتنا ڈیوریشن ریکوائرڈ تھا ایک ایکشن کے لیے، اس سے جلدی ہی اگر ایکشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو نبض سری کہلاتا ہے، اور پھر جتنا ڈیوریشن چاہیے تھا اتنے میں ہی اگر کام مکمل ہوتا ہے تو اسے نبض معتدل کہتے ہیں. دیکھو کام کا مطلب یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، بلکہ میں ایکشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایک پرکس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایک ٹھوکر کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جو ہمیں نبض کا معائنہ کرنے پر پتہ چلتا ہے. اور نبض بطیء یعنی جو بھی ایکشن تھا، جو بھی حرکت تھا. دیکھو حرکت تو آپ کو یاد ہوگا نا، حرکت انقباض، حرکت انبساط، انہی کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ جتنا ٹائم پیریڈ میں ہونا تھا اس سے زیادہ ڈیوریشن میں اپنا کام مکمل کرتے ہیں تو وہ نبض بطیء کہلائے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. نبض کی قسمیں بلحاظ زمانہ سکون، یعنی زمانہ سکون کے اعتبار سے ہمیں نبض کی اقسام دیکھنی ہے، جو کہ 3 ہے. اور دیکھو اس میں اور ابھی ہم لوگوں نے زمانہ حرکت والا جو ٹائپ پڑھا، ان دونوں میں کنفیوز نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریسٹ کا پیریڈ ہے اس کی ہم لوگ اقسام دیکھیں گے. ابھی جو ہم دیکھیں وہ ایکشن کے پیریڈ کے لحاظ سے دیکھے تھے. ایک تو ہے نبض متواتر، اس کو کہتے ہیں پے در پے ہونا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جلدی جلدی ایک کے بعد دوسرا کام ہونا، تو اسے پے در پے کہیں گے. متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ لگاتار، کنٹینیوس. اور اس کو ہم لوگ نبض متکاثف بھی کہتے ہیں. متکاثف کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑھا ہونا. اب گاڑھا ہونا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ کوئی گاڑھا ایسے کچھ سالن وغیرہ تو بن رہا نہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک جلدی جلدی کام ہونا، تو اسے نبض متواتر کہیں گے. اور نبض معتدل یہ ان دونوں کے درمیان ہوگا. پہلے ان دونوں کا ویریشن یا پھر ڈفرینشیشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. نبض متفاوت، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی سکون ہونا ہے، آپ کو یاد ہے 2 طرح کے سکون ہم لوگوں نے پڑھا تھا. جو بھی ترکیب نبضہ ہے اس میں نے آپ کو پڑھا رکھا تھا کہ 2 ہوتے ہیں حرکات اور 2 ہوتے ہیں سکون. تو جو 2 سکون تھے، ایک داخلی والا تھا اور ایک خارجی والا تھا. اب مانو کہ جو داخلی سکون ہے یا خارجی سکون ہے اس کے لیے 0.1 سیکنڈ درکار ہے، لیکن 0.3 سیکنڈ تک وہ زمانہ سکون میں رہ رہا ہے، تو اسے ہم لوگ نبض متفاوت کہیں گے. جتنی دیر ریسٹ لینا تھا اس سے زیادہ وہ ریسٹ کر رہا ہے تو نبض متفاوت. جتنی دیر ریسٹ لینا تھا اس سے کم ریسٹ لے رہا ہے تو نبض متواتر. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ڈاؤٹ آ جائے کہ میم ابھی ہم لوگوں نے نبض سری کے بارے میں پڑھا اور نبض متواتر کے بارے میں پڑھا، تو دونوں کے درمیان ویریشن کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ڈیوریشن کم ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی ڈیوریشن کم ہو رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ جو ڈیوریشن کم تھا وہ جسٹ ایکشن کا تھا،
यहाँ पे جو ڈیوریشن کم ہے یہ ریسٹ کا ہے. ریسٹ کو معلوم کرنے کے لیے 2 ایکشن کے درمیان والا ٹائم پیریڈ دیکھنا ہے. یہاں پہ ہمیں 2 ایکشن کے درمیان کی بات نہیں کرنی, بس ایک ایکشن کی بات کرنی ہے. تو شاید اب آپ کو دونوں کا فرق پتہ چلا ہوگا, یعنی صرف ایک حرکت کا ڈیوریشن یہاں پہ دیکھتے ہیں, یہاں پہ دونوں حرکات کے درمیان کا ڈیوریشن دیکھتے ہیں. ٹھیک, تو نبض متواتر اور نبض سریع کے درمیان یہ والا فرق ہے. امید کرتی ہوں کہ سب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. نبض کی اقسام بلحاظ قوام اعلیٰ. اعلیٰ کسے کہتے ہیں اور قوام کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو, قوام کا مطلب تو کنسسٹنسی ہے, اعلیٰ تو انسٹرومنٹ کو کہیں گے. یعنی یہاں پہ کیا ہم لوگ آکسی میٹر کی بات کریں گے؟ بالکل بھی نہیں, بلکہ یہاں پہ ہم لوگ آرٹری کی ہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آرٹری کی مدد سے ہی ہم لوگ قلب کی حالت کو معلوم کر رہے ہیں. تو قلب کی, ہارٹ کی کنڈیشن کو معلوم کرنے کے لیے یہاں پہ آرٹری ایک آلے کی طرح کام کر رہی ہے. اب قوام کس کی بات ہوگی؟ کیا بلڈ والیوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا خون کی کنسسٹنسی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسے نہیں, بلکہ جو آرٹیریل وال ہے اس کی تھکنس کے بارے میں بات کریں گے, اس کی تھننس کے بارے میں بات کریں گے. شاید اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آرٹیریل وال بہت زیادہ دبیز ہے, تھک ہے, تو اسے نبض صلب کہتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ پتلی ہے, لین کہا جائے گا, نرم ہوگی, تھن ہوگی, ان دونوں کے درمیان ہوگی, تو اسے نبض معتدل کہتے ہیں. اب ان 3 پیرامیٹرز میں جو اچھی نبض مانی جائے گی وہ نبض معتدل مانی جائے گی. کیونکہ آرٹیریل وال بہت زیادہ تھک ہوگی یا تھن ہوگی, تو ان دونوں میں ہمیں اچھے سے نبض کی کنڈیشن کا پتہ نہیں ہوتا. اور جو نبض معتدل ہے یہی ٹھیک ٹھاک اور اچھی, یا پھر مانو کہ ایک ہیلتھی انسان کے لیے اس طرح کی نبض ہونی چاہیے قوام اعلیٰ کے اعتبار سے. ابھی ہم لوگ 5 دلائل کے بارے میں پڑھ چکے. دیکھیں, سب دلائل میں نبض معتدل ہی اچھی مانی جائے گی, سوائے کیفیت قرا کے. کیفیت قرا میں جو نبض قوی تھی وہ ہیلتھی مانی جائے گی یا پھر بہت اچھی مانی جائے گی. امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اس کے بعد کے جو دلائل ہیں, نوٹس تو میں نے پریپیئر کر رکھی ہے, لیکن میں نیکسٹ کلاس میں پڑھاؤں گی.